امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی بن جراح رحم اللہ سے شکایت کی، حضرت میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، فرمایا بچہ یہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دو۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح ہمیں بھی گناہوں کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم غفلت میں گناہ کیے جا رہے ہیں اور توبہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ بسکٹ لا کے رکھتا ہے، مٹھائی لا کے رکھتا ہے، کہتے ہیں میاں یہ کھاؤ، لیکن کسی ایک دانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو بندہ کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، پتہ ہے زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو نقصان کا پتہ چل جائے انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا چھت کے اوپر جو ہے بجلی کی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ بعض لوگ 20 سال اس گھر میں رہے لیکن کبھی غلطی سے بھی اس تار کو ہاتھ نہیں لگا۔ بھائی غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگا، کہتے ہاں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو بس گیا، اس لیے ہم تو قریب بھی نہیں جاتے۔ کاش اتنا ڈر ہمارے دل میں گناہ کا پیدا ہو جائے کہ اگر گناہ کے قریب چلا گیا تو روحانی موت مر جاؤں گا۔ اس گناہ کی مثال سانپ اور بچھو کی سی ہے کہ سانپ اور بچھو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، تو یہ گناہ بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 2 بجے کا وقت تھا، عجیب حضرت کیفیت میں تھے، فرمانے لگے یوں سمجھو کہ اگر شریعت کے اندر 100 گناہ ہیں، ایسے لائن کھینچی 100 گناہ ہیں، تو جو بندہ 100 گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے 100 قدم دور ہے، اور جو بندہ 50 کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے 50 قدم دور ہے، جو 10 گناہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے 10 قدم دور ہے، جو 1 بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے 1 قدم دور ہے۔ اس وقت تک واصل نہیں ہو سکتا جب تک 100% گناہوں کو چھوڑ نہ دے۔ ہم پریشان ہو گئے، یا اللہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، 100% کیسے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر تو گناہ نہ کرے، بھولے خطا سے اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کر لے، توبہ استغفار کرنے سے وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹ جائے گا۔ جب نامہ اعمال سے مٹ جائے گا، نامہ اعمال پاک صاف ہوگا، تو اس بندے کو اللہ کا وصل اور قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان جان بوجھ کر تو گناہ نہ کرے، بھولے خطا سے اگر ہو جائے تو پھر انسان توبہ استغفار کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی بدبو ہے اور نیکی کی خوشبو ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، جب ہم بد نظری کرتے ہیں ہماری آنکھوں سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ انسان اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے قریب آتے ہیں،
بندے کے اعضاء کو سونگھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے اعضاء نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ جس طرح عورتیں گھر کے اندر سالن کو سونگھ کر بتا دیتی ہیں یہ سالن خراب ہے، فرشتے بھی اعضاء کو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اعضاء بھی خراب ہیں اور یہ اعضاء بھی گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، مجلس میں جب کوئی گناہگار بندہ آتا تھا تو حضرت دیکھ کے فرما لیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوا، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، کسی کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کسی کے چہرے سے زنا ٹپکتا ہے، کسی کے ہاتھوں سے زنا ٹپکتا ہے، منہ اٹھا کے مجلس میں آ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا تو فرمانے لگے، نوجوان تم نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اس نے سمجھا شاید کسی نے میری شکایت کر دی ہے، کہنے لگا نہیں حضرت کسی نے آپ کو جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا مجھے کسی نے نہیں بولا، میں نے تیرے وضو کے پانی کو دیکھا ہے، اس میں گناہوں کے اثرات نظر آ گئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہوں کے اثرات نکلتے ہیں، میل نکلتا ہے۔ نوجوان سمجھ گیا کہ حضرت پر تو اللہ نے بات کھول دی ہے، تو رونے لگا، کہنے لگا حضرت میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو گناہ کی بدبو ہے اور نیکی کی خوشبو ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ فرمایا صحابہ کرام کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا پڑتا تھا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگھتے ہوئے نبی اسلام تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد یہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نسبت اتحادی رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے جب کبھی ادھر ادھر ہو جاتے، دوسرے صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوتا تو آپ کی خوشبو سونگھتے ہوئے آپ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کے بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں، قبروں سے خوشبو آئی، میت سے خوشبو آئی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے خواجہ مشکی رحمہ اللہ کا کہ ایک نوجوان طالب علم تھے، روزانہ مدرسہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک خاتون نے ان کو دیکھ لیا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کسی بڑھیا سے کہا اس نوجوان کو کسی دن میرے گھر میں بلاؤ، میں نے اس کے ساتھ اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ اللہ کی شان، بڑھیا فتنے کی پڑیا، اس نے اس نوجوان کو کسی طریقے سے دھوکہ دیا کہ گھر میں مریضہ ہے، اس کو دم کرنا ہے۔ وہ نوجوان آ گیا اور گھر میں جب آگے دیکھا تو ایک عورت بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دروازے بند کروا دیے۔ تو نوجوان نے پوچھا کون ہے مریضہ؟ اس نے کہا مریضہ تو کوئی نہیں، میں ہی مریض عشق ہوں، میرا تو یہ مطلب ہے۔ نوجوان پریشان ہو گیا کہ میں تو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا تھا، آج یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ لیکن اس عورت نے اصرار کیا کہ مجھے تو آج گناہ کرنا ہے، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ آخر جب نوجوان نے سمجھا کہ یہ تو باز آنے والی نہیں ہے، اس نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ یہ مقصد پورا کروں گا، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ نوجوان واش روم میں چلا گیا۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے جسم پر گندگی لگائی اور گندگی لگا کر جب باہر نکلا، عورت نے دیکھا تو یہ تو گند لگا کے آ گیا، بدبو آ رہی ہے۔ اس کو نفرت آئی، اس کی شہوت ٹوٹ گئی، دروازے کھولے کہ دفع ہو جا، تو بہت گندا انسان ہے۔ اس طالب علم کو باہر نکال دیا، اس کی جان گناہ سے بچ گئی۔ اب وہ مدرسے پہنچا، اس نے سوچا جسم پہ بدبو لگی ہوئی ہے، واش روم میں جا کر جلدی سے نہایا، کپڑے بھی گیلے ہو گئے، اب لیٹ ہو گیا، کلاس میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ درس پڑھا رہے تھے۔ اب اچانک پوری کلاس کے اندر خوشبو مہک گئی تو حضرت نے پوچھا کہ کس طالب علم نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہے؟ اللہ کی شان، طلباء نے ادھر ادھر دیکھا تو کہا کہ یہ جو طالب علم ابھی آیا اس نے لگائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔
جب اس طالب علم کو کھڑا کیا، پوچھا اتنی تیز خوشبو لگا کے آئے ہو؟ تو طالب علم رونے لگا، حضرت میں نے تو اپنے جسم پر بدبو لگائی تھی لیکن اللہ نے اس کو خوشبو بنا دیا ہے، میں نے تو گناہ سے بچا تھا، بچنے کے لیے بدبو لگائی تھی، اللہ نے اس کو خوشبو بنا دیا ہے۔ تو جو بندہ گناہ سے بچے گا اللہ اس کی زندگی میں خوشبوئیں مہکا دیں گے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج گھر سے بندہ جاتا ہے نا بازار میں، بیوی کہتی ہے فلاں فلاں سامان لانا ہے، تو وہ جا کر 10 چیزوں میں سے 5 یاد رہتی ہیں، 5 بھول جاتی ہیں۔ طالب علم کہتا ہے ساری رات تیاری کرتا ہوں، صبح پرچے میں جا کے مجھے بھول جاتا ہے، استاد کے سامنے جا کر بھول جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جہاں عصیان ہوتا ہے وہاں نسیان ہوتا ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں بھول ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، وہ اپنے استاد وکی بن جراح رحمہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، حضرت میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ عربی کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی بن جراح رحم اللہ سے شکایت کی، حضرت میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، فرمایا بچہ یہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دو۔ امام شافعی رحم اللہ جیسی شخصیت کو استاد کیا وصیت کر رہے ہیں کہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دو، تو آج میں اور آپ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کے بچے، آج کے نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب اتنا گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر حافظے کہاں باقی رہیں گے، پھر یاداشتیں کہاں باقی رہیں گی۔ اگلا بڑا نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ 18 سال کا نوجوان ہے، کہتے سر میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ بھائی تم تو ابھی صحیح جوان بھی نہیں ہوئے، ابھی سے تمہاری قوتیں ختم ہوگی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے دادا پیر مرشد عالم غلام حبیب رحم اللہ 80 سال کی عمر تھی، شوگر کے مریض تھے۔ رات کو عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوا محفل قرات کا، حضرت مجلس میں بیٹھ گئے، ساری رات قرآن سنتے رہے، پھر تہجد کا وقت ہوا، تہجد پڑھی، پھر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر مجلس ذکر ہوئی، اشراق کا وقت ہو گیا۔ اشراق کے وقت کسی ساتھی نے کہا حضرت وضو کا پانی لا دوں، آپ وضو بنائیں گے؟ فرمایا کیا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے کہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طاقتیں اور قوتیں عطا کی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی نعمت عطا کی تھی، وہ گناہوں سے بچتے تھے، ان کی قوا محفوظ تھی، 80 سال کا ہو کر ان کی بینائی ٹھیک تھی، شنوائی ٹھیک تھی، ان کے دانت ٹھیک تھے، ان کی آنت ٹھیک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت عطا کر دی تھی۔ اور آج ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، ہم بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ پھر اگلا نقصان گناہوں کا یہ ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، بلے بلے واہ واہ یہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، ہمارے گناہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتے، ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتے، ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ گناہ ان لوگوں پر کھول دیں تو کوئی بھی ہم سے محبت کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی ہمارے پاس بیٹھنے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی ہمارے قریب آنے والا نہیں رہے گا۔ پھر جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مناجات کی لذت واپس لے لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، ان سے گناہ ہوا، ابھی توبہ استغفار نہ کیا تو دل میں کہنے لگے یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، میں نے گناہ کیا مگر آپ نے مجھے سزا نہیں دی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تجھے سزا تو مل چکی ہے لیکن تجھے اس کا احساس نہیں۔ وہ کہنے لگا یا اللہ کون سی سزا ملی؟ فرمایا ذرا غور کرو، جب تک تم نے یہ گناہ نہیں کیے تھے تمہیں دعاؤں میں رونا آتا تھا، لیکن جب سے تم نے یہ گناہ کیا ہے اب تمہیں دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے سمجھو اس کے لیے ہر رحمت کا دروازہ کھل گیا، اور جس پر دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس پر رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر اگلا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ تہجد کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج تہجد پڑھنے والے تو 100 میں سے کوئی 1-2 ہوں گے، بلکہ آج تو لوگ فجر کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ مسجدیں دن کی نمازوں میں تو کچھ بھر جاتی ہیں لیکن فجر کی نماز میں بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز میں 100 نمازی ہیں تو فجر میں 20 نمازی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ اتنے کر لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز سے بھی محروم کر دیا۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندہ تکبیر اولیٰ کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی آج بھی تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں، میں ان کو جو دیکھ رہا ہوں زندگی کے 10 سال ہو چکے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو 8 سال تک صف اول کے پابند تھے۔ یہ کیا تھا؟ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم نے گناہ اتنے کر لیے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق کو واپس لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تحفے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تلاوت کا تحفہ دیتے ہیں، کسی کو تہجد کا تحفہ دیتے ہیں، کسی کو تکبیر اولیٰ کا تحفہ دیتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی یہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ پھر گناہ کرنے کا اگلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل بے دھڑک ہو جاتا ہے۔ پہلے 1 گناہ کرتے ڈرتا تھا، اب 10 گناہ کرتے بھی نہیں شرماتا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ کو گرانا، اور منافق اور کافر کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی کو اڑانا۔ پھر گناہ کرنے کا یہ نقصان ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں بچہ قرآن پڑھ جائے، اور رشتہ دار بھی چاہتے ہیں، استاد بھی چاہتے ہیں، لیکن بچے نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھنا، میں نے دین نہیں پڑھنا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس بچے سے کوئی گناہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ علم کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ ایسے موقع پر اس بچے کو کسی اللہ والے کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو توبہ کروائیں، اس کو توجہ دیں، اور گناہ کی نحوست اس کے دل سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو علم کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کی پریشانی عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو گرم نہ ہو، اور اسی طرح گناہ ہو اور اس کے ساتھ پریشانی نہ ہو۔ جو بندہ گناہ کرے گا اللہ اس کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو اللہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیں گے، جتنا مرضی نیکی کر لو اللہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دیں گے۔ تو اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کا دل میں عزم بالجزم کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کا تعلق قائم کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ حال دل جس سے میں کہتا ہوں کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے مگر خدا کا بندہ نہ ملا۔ بیان سننے والے تو بہت ہوتے ہیں، مزے لینے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ مشائخ کا مقصد کوئی تقریر نہیں ہوتا، مشائخ کا مقصد کوئی واعظ، کوئی خطابت جو ہے نہیں ہوتا، کوئی جو ہے سر سنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مشائخ کا مقصد تو دلوں کا سودا کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان ان کی محفل میں بیٹھ کر سچی توبہ کرے اور اپنا دل اللہ کو دے دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ آج عاشق مجاز اپنی محبوبہ سے کہتا ہے میں نے دل تجھے دے دیا، لیکن جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ دل میں نے تجھے دے دیا۔
انتہب کلک للہ، تم اپنا آپ سب کچھ اللہ کو دے دو اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور گناہ کے راستوں کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی تھے، زمانہ جاہلیت میں ان سے گناہ بھی ہوئے، اور ایک خاتون تھی ان کے ساتھ ان کو محبت ہو گئی تھی، تو اس کی گلیوں میں پھرتے تھے اور اس کی منتیں کرتے تھے کہ تم مجھے بھی کوئی ٹائم دے دو، لیکن وہ ناز نخروں میں تھی، وقت نہیں دیتی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ایمان آ گیا، نگاہیں بدل گئی، دل بدل گیا، چال چلن بدل گیا، اعمال بدل گئے۔ اللہ کی شان ہے، جب انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا انسان کے آگے دوڑتی ہے، اور جب انسان دنیا سے منہ موڑتا ہے تو وہ دنیا پھر انسان کے پیچھے آتی ہے۔ جب توبہ کر لی تو اب وہ عورت ان کے پیچھے آیا کرتی تھی، تلاش کرتی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ پتہ چلا مکہ مکرمہ کی فلاں گلی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں۔ وہ عورت وہاں پہنچ گئی، وہاں جا کے جب ان صحابی کے پاس گئی تو کہنے لگی میں فلاں خاتون ہوں جس کے لیے تم رویا کرتے تھے اور منتیں کیا کرتے تھے، آج میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، آ جاؤ تم میرے پاس۔ تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، اب یہ قدم کسی اور کی طرف اٹھ چکے ہیں، اب یہ قدم تیری طرف نہیں اٹھ سکتے۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو نگاہیں اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہا، تو کہنے لگی ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے سوچا میں بڑی حسینہ جمیلہ ہوں، مجھے دیکھ کر پھر دل دے بیٹھے گا، لیکن ان صحابی نے کیا عجیب جواب دیا، کہنے لگے اب ان نگاہوں نے کوئی اور جلوے دیکھ لیے ہیں، دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ جو اللہ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے پھر وہ غیر کی آرزو نہیں کرتا، اب یہ نگاہیں تیرے طرف نہیں اٹھ سکتی۔ اس خاتون نے سوچا میں آگے بڑھ کے ہاتھ لگا کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، لیکن جب وہ آگے بڑھنے لگی ان صحابی کو ایمانی غیرت جوش میں آ گئی، تلوار نیام سے نکالی اور کہنے لگے خبردار، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ جب انہوں نے للکارا وہ عورت ڈر کے دور بھاگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو گناہ سے بچا لیا۔ تو آج ہم بھی ایسی سچی توبہ کر لیں کہ پھر ہماری زندگی سے گناہ کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح گندے برتن میں ہم دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، میرے اللہ گندے دل میں نور ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ مرشد عالم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہو تو توبہ استغفار کیا کرو تاکہ دل کا برتن صاف ہو جائے اور ان کے سینوں سے نور تمہارے سینوں کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ تو ہم نے گناہ سے توبہ کرنی ہے، کریں گے توبہ انشاءاللہ، سچی توبہ کرنی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کا آج یہاں سے عزم بالجزم کرنا ہے، اور اللہ سے ہم نے صلح کرنی ہے۔ اور وہ راستے، وہ جگہیں، وہ رابطے جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آج ہم نے ان تمام راستوں کو، تمام رابطوں کو، تمام ذریعوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا جو ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ جب اس گناہ سے انجام کا خطرہ ہے تو آغاز ہی بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان دے نہ پائے، پرسوز دلوں کو جو مسکان دے نہ پائے، سر ہی نہ ملے جس ساز میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے اگر ظاہر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أحب الوفاء بشتى الصور،
أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب